سانس لینے کی کیا اہمیت ہے؟ جیسا آپ جانتے ہی ہوں گے کہ انسان کے ہر سیل یا خلیے کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ سانس لینے سے جو ہوا پھیپھڑوں میں جاتی ہے، اس میں موجود جو آکسیجن ہے وہ خون کے خلیوں میں پہنچتی ہے۔ خون اسے لے کر جسم کے مختلف خلیوں کو پہنچاتا ہوا ان سے کاربن ڈائی آکسائڈ واپس لیتا ہے، اور واپس لے کر وہ پھیپھڑوں کو واپس پہنچا دیتا ہے، جو سانس کے اخراج کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے۔ انسانی پھیپھڑوں کا جائزہ لے کر انہیں مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان حصوں کو انگریزی میں لوبز کہتے ہیں۔ دائیں پھیپھڑے کے 3 لوبز ہیں۔ عام الفاظ میں آپ انہیں اپر لوب، مڈل لوب اور لوور لوب کہہ سکتے ہیں، مطلب اوپری حصہ، درمیانی اور نچلا حصہ۔ جبکہ بائیں ہاتھ کی طرف والے پھیپھڑے کے 2 لوبز ہوتے ہیں صرف۔ ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ تر لوگ سانس صرف اپنے اوپری حصے میں یعنی سینے کی طرف والے حصے میں لینے لگتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی سانس کی صلاحیت کا صرف 1/3 استعمال کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پھیپھڑے ہوا سے پوری طرح بھر نہیں پاتے۔ چونکہ پھیپھڑے ہوا سے پوری طرح بھر نہیں پاتے یا بھرتے نہیں، اس لیے جسم کو آکسیجن بھی کم پہنچتی ہے یا کم ملتی ہے۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جسم کو بھرپور توانائی نہیں مل پاتی، یعنی انرجی نہیں مل پاتی، اور توانائی نہ ملنے کی وجہ سے عام طور پر تھکن، چڑچڑاپن، ذہنی دباؤ اور انتشار وغیرہ بڑھ جاتا ہے۔ آکسیجن کی سب سے زیادہ ضرورت جگر، دماغ اور دل کو ہوتی ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر جسم میں آکسیجن کی متواتر کمی ہو، یعنی زیادہ تر کمی رہے، تو اس کے نتیجے میں کیا کیا بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ سانس لینے کا تعلق اعصابی نظام سے بھی ہے، یعنی سمپیتھیٹک اور پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم سے۔ جب آپ سانس اندر لیتے ہیں تو اس کا اثر سمپیتھیٹک نروس سسٹم پر پڑتا ہے، جس کا تعلق اعصابی دباؤ اور لڑو یا بھاگ لو یعنی فائٹ اور فلائٹ والی کیفیت سے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب انسان غصے یا خوف میں ہوتا ہے تو اس کی سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ جب آپ سانس باہر نکالتے ہیں تو اس کا اثر پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم پہ پڑتا ہے، جس کا تعلق سکون و اطمینان اور ہاضمے وغیرہ سے ہے۔